پاکستان کو میرا خیال میں انہوں نے للکار کے جو غلطی کی ہے تو اب اس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ پہلا موقع نہیں ہے، خطے میں بار بار بھارت کی جانب سے دہشت گردی کو ہوا دی جاتی ہے، اور بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ تو بہت پرانا ہے۔ چاہے پھر اگر ہم بات کریں نجر سنگھ کے قتل کی کینیڈا میں، یا پھر ہم گروپتون سنگھ پر قاتلانہ حملے کی بات کریں امریکہ میں، یا پھر اگر بھارتی پراکسی کلبھوشن یادو جو پاکستان میں پکڑا گیا تھا، وہ بھی ثبوت ناقابل تردید ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ہے۔ 10 مئی میں جو بھارت کو آفٹر بنیانو مرسوس جو شکست ہوئی تھی، جو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارت کو، مزید اور کتنی ہزیمت اٹھائے گا بھارت؟ دیکھیں جی، یہ ابھی میں تو کہتا ہوں کہ they will take another 10 to 15 years اپنے صفائیاں دیتے ہوئے۔ یہ تو انڈیا بھی اسی کو اپنی جو ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے اسی طرح کے پراکسیز یوز کر رہا ہے، دہشت گردی یوز کر رہا ہے، ان افغانستان کو یوز کر رہا ہے۔ لیکن بڑا واضح ہے، انڈیا بھی سمجھ گیا ہے ان کے پانی ان میں کتنا دم خم ہے پاکستان کے سامنے۔ جب وہ نہیں ٹھہر سکے تو افغانستان والے کہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ اور انڈیا ویسے بھی ایکسپوز ہوا ہے۔ دیکھیں ٹیررزم میں جو پاکستان میں کروا رہا ہے، ساؤتھ ایشیا میں کروا رہا ہے، افغانستان بھی ایپک سینٹر ہے، اور انڈیا از ایکولی اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم ہے۔ جس طرح کینیڈا میں یہ کیا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا، اور انہوں نے پھر اس کو یونائٹڈ کنگڈم میں کیا، پاکستان میں کشمیروں کے اسیسینیشن میں بھی یہ ایکولی انوالو ہے۔ تو میرے خیال میں ایک واضح میسیج افغانستان کو بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سورینٹی پہ کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اکارڈنگلی ان کو ایک سبق سکھایا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، 10 مئی میں جو بھارت کو شکست ہوئی، جو منہ کی کھانی پڑی، اس کے بعد بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے کراس بارڈر ٹیررزم میں اضافہ کر دیا۔ ایک کے بعد ایک پاکستان میں واقعہ ہونے لگا اور گاہے بگاہے ہونے لگا، اور اس کے بعد پھر شواہد ہمارے پاس جو موجود تھے، ان میں بھارت جو تھا وہ اس تمام تر واقعات کا سرغنہ ہوتا تھا، وہاں پر سرغنہ موجود ہوتے تھے، سہولت کار جو تھے وہ افغانستان میں موجود ہوتے تھے۔ تو بھارت بار بار پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ انڈیا نے تو پاکستان کو یہ ایکسپٹ نہیں کیا ایز اے سورن اسٹیٹ، اور کیوں افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے بتائیں نا؟ افغانستان میں کیوں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے؟ ان کا بارڈر بھی کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن افغانستان کے اندر آ کے وہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اور پیچھے جب غنی اور کرزئی کے دور میں $3 بلین کے کام کروائیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کو پاکستان کی انفلوئنس سے دور کیا جائے۔ اور اسپیشلی انہوں نے ایک روڈ بنائی جو چابہار سے لے کے دلارام اور زرنج روڈ جسے کہتے ہیں، تاکہ افغانستان کا جو ڈیپینڈنس ہے پاکستانی پورٹس وہ ختم کیا جائے۔ تو ان کی دیکھیں ان کی کوشش تو شروع سے رہی ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے۔ اور پھر دیکھیں چک ہیگل کسی زمانے میں سیکرٹری آف ڈیفنس تھے امریکہ کے، اوباما کے تھے، تو وہ تو ریکارڈ پہ ہی سیٹ افغانستان، انڈیا از یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرینڈ اگینسٹ پاکستان، اور انہوں نے کہا تھا انڈیا از فائنانسنگ کراس بارڈر ٹیررزم، تو وہ تو ثبوت ہے۔ پھر دیکھیں دیوا 66 دہشت گردی کے کیمپ تھے یہ پچھلی گورنمنٹ میں افغانستان کے اندر جو انڈیا رن کر رہا تھا۔ سو انڈیا تو ایکٹیولی انوالو تھا۔ تو دیکھیں جب آپ کو مقامی سپورٹ ہوگی تو آپ یہ چیزیں اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ سو افغانی اس بار ایکولی انوالو، اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں سے کیا، تو میرا خیال میں انف والی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ ان کو ایک سبق سکھایا جائے، تو یہ ابھی ہم کر رہے ہیں۔ اور بریگیڈیئر صاحب، ناٹ ٹو فرگیٹ کہ افغانستان میں موجود جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی، داعش، القاعدہ، ان کی فنڈنگ بھی بھارت سے آ رہی ہے۔ اور یہ اگر ہم افغانیوں کی بات کریں، 40 سال ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کے بچوں کو پڑھایا، ان کو تمام تر فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کی، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے زحمت ہی بنے، کبھی پاکستان میں رحمت کا باعث نہیں بنے۔ انہوں نے ہمیں ہر موقع پر دھوکہ دیا، ہر موقع پر ہمیں صرف ان سے دہشت گردی ملی، اور چند بھارتی ڈالرز کے عوض ہمیشہ اپنی وفاداری انڈیا کو بیچتے رہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، اس میں شک نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کسی کو آپ نے احسان فراموش یا انگریٹفل لوگوں کو بتانا ہو تو یہ افغان ہے۔ تو جب یہ افغانستان میں سوویت انویژن ہوا تو 55 لاکھ لوگ پاکستان آئے، پاکستان کو اکیموڈیٹ کیا، وی ور
ناٹ سگنیٹری ٹو ایرین انٹرنیشنل جو ریفیوجیز کی کنونشن ہے یا پروٹوکول میں ہم نہیں تھے، لیکن ہم نے یہاں پہ اسلامک برادرہڈ کے طور پہ یا پشتون والی کے بیسس پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا یہاں پاکستان میں، اور آج ان کی تیسری نسل یہاں بڑی ہوئی ہے، ان کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں بنی، اور پھر اس کے علاوہ ان کے بہت سارے پارلیمنٹیرین یہاں ریفیوجی کیمپس میں پیدا ہوئے، یہاں پہ انہوں نے بزنس کیے، یہاں پہ ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز، لیکن وہ ایک چیز بھی ایکنالج نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ آئے اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو ٹیررسٹ کے فیسیلیٹیٹر سمپتھائزر تھے، اسٹریٹ کرائمز میں یہ انوالو تھے، ڈرگ ٹریفکنگ میں تھے، ویپن ٹریفکنگ میں یہ انوالو رہے، اور پاکستان کے اندر سوشو اکنامک امبیلنس بھی انہوں نے کریٹ کیا، اور پھر ساتھ ڈیموگرافک امبیلنس کے لیے بھی ان پہ الزامات لگتے رہے بلوچستان میں۔ سو میرا خیال میں کہ ہم نے وہ تمام کوششیں جینوئن کوششیں کی وتھ سینسیریٹی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ رسپانس جو ہے افغانستان سے مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے رائٹ فرام کنگ زاہد شاہ اور آج تک کسی گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، کسی فورم پہ نہیں کیا، کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں کیا۔ افغانستان واز دی لاسٹ کنٹری جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا، اٹ واز دا فرسٹ کنٹری ٹو اپوز پاکستان ایڈمیشن ٹو یونائٹیڈ نیشن۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا کچھ یہ لوگ ہیں اور ان کے اپروچ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ایز وی اسپیکنگ پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے، پاکستان کا یہ موقف ہے ذرائع کے مطابق کہ یہ جو افغان جارحیت کا رد عمل دیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے، یہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے بیچ میں جنگ نہیں ہے، اس کو جنگ نہ تصور کیا جائے، یہ صرف ان دہشت گرد عناصر جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں سہولت کاری، دہشت گردی میں ملوث تھے، یہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، ان کو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، افغان عوام سے تو ہم اندر نہیں ہے، لیکن جو ان کے سیکیورٹی فورسز ہیں اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جو خارجین ہیں جو وہاں پہ ہیں، جن کو فیسیلیٹیشن کے بعد بارڈر کے ایریاز میں ان کو رکھا ہوا ہے، جن کو تشکیلوں کے شکل میں وہاں سے لانچنگ پیڈ سے، جس طرح دورانی لانچنگ کے ابھی تباہ گیا یا دوسرے پوسٹوں سے وہاں سے لانچ کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کی سرزمین کے اندر آ کے یہ دہشت گردی نہ کریں اور افغانستان اپنی سرزمین کو استعمال ہونے نہ دے، لیکن وہ ایسا کر رہا تو ایک سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ سو دیر فور ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یا تو افغانستان طالبان کی یا بارہا دفعہ کہا تو دے ہیو شون دیئر انیبلٹی، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر وہ مان لیں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں تو کرنا ہوگا نا، ہم نے تو کھلا نہیں چھوڑنا ہے۔ تو دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 6500 فتنہ الخوارج جو ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں، تو اور یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، اور اس کے علاوہ باقی بہت ساری تنظیمیں ہیں، دیر آر آلموسٹ 40+ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں، اور دیر آر 17 اسپیسیفک ٹو پاکستان۔ تو میرا خیال میں پاکستان کا حق بنتا تھا کہ یہاں پہ جو ایپک سینٹر بنا ہے ان کو اسٹرائک کر کے ان کو ڈسٹرائک کرے۔ بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کی جانب سے بھارت کے صرف ان چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جہاں سے پاکستان پر براہ راست فائرنگ کی جا رہی تھی، اسی طرح پاک افغان تمام تر معاملے میں پاکستان صرف افغانستان کی انہی پوسٹوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، انٹرسیپٹ کر رہا ہے، جہاں سے پاکستان کے خلاف فائرنگ کی جا رہی تھی، جو کافی عرصے سے پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی تھی، وہاں سے پاکستان پہ حملے کیے جاتے تھے، فائرنگ کی جاتی تھی، صرف انہی پوسٹوں کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ 40 سال یہ ہمارے مہمان رہے، ہم نے ان کو ایجوکیشن، ہیلتھ، ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی، خوراک سے لے کر تجارت تک کہ پاکستان کے اوپر انحصار کرتے ہیں، لیکن پینگیں اپنی بڑھاتے ہیں بھارت کے ساتھ۔ اس وقت بھی عبوری وزیر خارجہ افغانستان کے بھارت میں موجود ہیں اور ان کے وہاں پر ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو رہا ہے، جس کا پاکستان بھرپور جوابی کارروائی بھی کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے مہمان ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو، یہ کیسے مہمان ہیں جو کہ جہاں پر جنہوں نے کھایا اسی ملک کی پیٹھ میں کھنجر کھوپا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جس طریقے سے میں نے کہا نا، جس سینسیریٹی کے ساتھ ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا، لک آفٹر کیا، وی اسپینڈ بلینز آف ڈالرز، ان کو ایجوکیشن فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹیز، اسکل ہم نے ان کو ٹریننگ دی، ان کو فیسیلیٹیشن کروایا،
اور ان کو ڈاکٹر ہم نے بنوایا, ان کو جابس دلوائی پاکستان کے اندر, انہوں نے تو بزنس کو فیسیلیٹیٹ کروایا, انہوں نے بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول دیے, تو سارا کچھ ہر جگہ پہ تھے اور دیکھ کے فریلی پاکستان میں وہ موو کر سکتے تھے, جبکہ ایران میں ایسا نہیں تھا. ایران میں آپ کیمپ کے ایریا سے دائیں بائیں جا نہیں سکتے تھے, جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں افغان ریفیوجی جو ہیں آپ کو چترال میں گلگت میں بھی نظر آتا تھا, اور اس کے بعد کراچی میں بھی تھے, تو پورے علاقے میں تھے. دے واز سپوز ٹو ریمین ان دیئر کیمپس, کوئی نہیں رہا. اور آج کے اور ابھی بھی یہ ریکارڈ ہے, میں بلوچستان میں رہا ہوں تو آلموسٹ 80% دے ور ان دی اربن سینٹرز, کیمپوں میں تو کوئی نہیں تھے. تو لیکن اس کے باوجود, اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ انگریٹفل لوگ ہیں کہ جب آپ نے اتنا سب کچھ ان کے لیے کیا, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے کو, ایکنالج کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں دنیا بھی سمجھتی ہے, مانتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے اب ریسنٹ کنسرن امریکہ نے بھی شو کیا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی شو کیا ہے, ٹیررزم جو یہاں سے ایپک سینٹر بنتا جا رہا ہے اور گلوبل پیس کے لیے خطرہ ہے, تو وہ واقعات ہے. تو افغانستان کے لیے یہ ٹھیک چیزیں نہیں ہیں. اب پاکستان کو اپنے تمام وہ لیوریجز اویلیبل ان کو یوز کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, سعودی عرب اور قطر نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ جو پاک افغان بارڈر پہ افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی کی گئی اور اس کے بعد پاکستان نے اس کا بھرپور جواب بھی دیا. عالمی برادری کا کیا کردار دیکھتے ہیں اس وقت آپ؟ میرے خیال میں دیکھیں کہ پاکستان تو پہلے بات یہ ہے کہ ہم خود ڈائلاگ پہ یقین رکھنے والا ملک ہے, اور ہم نے جس طرح میں نے کہا بہت کوشش کی تھی بات چیت کے ذریعے چیزیں سیٹل ہو, لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا اور جو انہوں نے مانا نہیں اور دہشت گردی یہ کرواتے رہے, تو مجبوری تھی, انف از انف والی بات تھی. اور قطر اور سعودی عرب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یہ اب ہم نے کیا ان سے ابھی بات چیت کرنی ہے, وہ ان کو خود سمجھا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ پنگا لینا کتنا ان کے لیے یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے. خالی اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان نے اپنے سورینٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر افغانستان یہ انڈرٹیکنگ دیتا ہے, انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہے کہ وہ دے ول ناٹ الاؤ کہ افغان سائل یوز نہ ہو اگینسٹ پاکستان, وہ نہیں کرنے دیں گے, تو پاکستان تو پھر تو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اگر وہ اس کے باوجود یہ چیزیں کرتا رہتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا رہتا ہے, تو ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی, یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستان تو ایکٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 51 آف چیپٹر 7 آف یونائیٹڈ نیشن چارٹر, جس میں آپ کو پاس یہ رائٹ ہے, یو کین ریسپونڈ جب آپ کے سورینٹی کی وائلیشن ہو. سو پاکستان لائک جو ہے طریقے سے دیکھیں کہ ایز پر دی انٹرنیشنل لا کے تحت یہ سارا کام کر رہا ہے. ہم نے کوئی ایسی وائلیشن نہیں کی ہے. جب وائلیشن کی ہے اس کا جواب دیا, جس طرح مارکے حق میں ہم جواب دے رہے تھے, پھر جا کے بنیاد میں محسوس کیا تھا انڈیا کے ساتھ, تو یہی اب ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اچھا, جب ہم بین الاقوامی برادری کی بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, تو امریکہ اور چائنا نے کئی دفعہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, کرنے کی کوشش بھی کی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ. کیا رد عمل ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں امریکہ سے اور چائنا سے, یہ جانتے ہوئے کہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف افغانستان کی جانب سے یہ امریکن اسلحہ ہے؟ جی ہاں, دیکھیں یہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو کئی دفعہ کہا کہ وی ہیو لیفٹ بلینز ٹینز آف بلینز آف ڈالرز آف ویپن, اور انہوں نے کہا تھا بڑا اسٹیٹ آف ویپنس ہم نے چھوڑے ہیں اور افغانستان کو ہمیں واپس کرنا چاہیے. تو دیٹس وائی کہ انہوں نے جو ویکلی ان کے وہاں سے پیسے آ رہے تھے $47 بلین پلس کے ویکلی آ رہے تھے, وہ انہوں نے روک دیے ہیں, ان کے ایسٹ فریز کر دیے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں بھی انسسٹ کرنا چاہیے امریکہ کو یہ ویپنس کے بارے میں کہ وہ ڈیسیجن لے اور وہ کرے. وہ ابھی امریکہ بھی اس میں یقیناً پریشر ڈالے گا. وی آر ایکسپیکٹنگ امریکن کوآپریشن آن کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی افغانستان میں ہے, اور امریکہ کا بھی بڑا کنسرن ہے اس طرح افغانستان اس کنسرن, جس طرح وہاں سے القاعدہ کا تھریٹ ہے, اسلامک اسٹیٹ کا تھریٹ ہے, چائنا کے لیے بھی تھریٹ ہے, ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, سینٹرل ایشیا والوں کو بھی وہاں سے تھریٹ ہے. سو ایک ریئلائزیشن ہے, اور دنیا والے اکارڈنگ ٹو دے ول ٹیک سم اسٹیپ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا.